عن ابی امامۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تبارک و تعالی ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا ابن آدم، اصل میں ہے یا ابن آدم، یہ منادا ہے، حرف ندا محذوف ہے، اور منادا جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے نا۔ ابن آدم، اے اولاد آدم، ان صبرتا واحتسبتا عند الصدمۃ الاولی، اگر مصیبت کے پہلے جھٹکے کے وقت تو صبر کرے اور طالب ثواب ہو تو لم ارضى لك ثوابا دون الجنہ، تو جنت کے علاوہ اور کسی ثواب پر میں تیرے لیے راضی نہیں، میں تجھے جنت ثواب میں عطا کروں گا۔ ثواب کا مطلب جزا ہوتا ہے، ثواب جزا کو کہتے ہیں، اصل میں سے واو بے کا جو مادہ ہے یہ رجوع کا معنی دیتا ہے، رجوع۔ تو ثواب کو بھی ثواب اسی لیے کہتے ہیں، جزا کو ثواب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جزا لوٹ کر اسی کی طرف آتی ہے، رجوع کرتی ہے اس کی طرف۔ اصل معنی اس کا سے واو بے کا اصل معنی کیا ہے؟ رجوع، لوٹنا۔ وعن عن الحسین ابن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصیبة فيذكرها وإن طال أحدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب بها، رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت حسین ابن علی سے روایت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو مسلمان مرد اور عورت بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہو، یصابو بمصیبت، کسی مصیبت میں گرفتار ہو، فیذکرھا، اور پھر اسے وہ یاد کرے، وَإِن طَالَ عَہْدُھا، اگرچہ اس کا زمانہ دراز ہو گیا ہو، فَيُحْدِثُ لِذَلِكَ اسْتِرْجَاعًا، اور پھر وہ اس کے لیے نئے طریقے پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے۔ استرجاع کا معنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا۔ إِلَّا جَدَّدَ اللَّهُ تَبَارَكَ تعالی لَهُ عِندَ ذَلِكَ، مگر کہ اللہ تبارک و تعالی اس استرجاع کے وقت اس کو تازہ ثواب دیتا ہے، جددہ، نیا اور تازہ اس کو کر دیتا ہے، اس مصیبت کو گویا نیا اور تازہ کر دیتا ہے۔ فَأَعْطَاهُ مِثْلَ أَجْرِهَا يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا، تو اسے اسی جیسا ثواب دیتا ہے جو ثواب اس دن دیا تھا جس دن مصیبت اس کو پہنچی تھی۔ کیا مطلب ہے کہ کوئی مصیبت آئی اور آدمی نے اس پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تو اس پر ثواب تو ملے گا ہی، پھر بعد میں پھر وہ اس مصیبت کو یاد کرے اور پھر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھے، تو جب یہ کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ گویا یہ کرے گا کہ وہ مصیبت نئے سرے سے اس پہ آ رہی ہے، اور نئے سرے سے گویا وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھ رہا ہے، نئے سرے سے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انقطع شسع احدکم فلیسترجع فانه من المصائب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، شس کہتے ہیں جوتے کا تسمہ جس کے ذریعے جوتے کو باندھا جاتا ہے، آج اس کی جگہ تسمے کی جگہ ڈوریاں چلتی ہیں جوتے کو باندھنے کے لیے، پہلے تسمہ وہ چمڑے ہی کا ہوتا تھا، وہ لگا لیتے تھے اس طریقے سے، یہ نئی صورت ہے اس کی۔ تو تم میں سے جب کسی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے فلیسترجع، تو اسے استرجاع کرنا چاہیے، یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے، فَإِنَّهُ مِنَ الْمَصَائِبِ، کیونکہ یہ بھی مصیبت میں سے چھوٹی مصیبت ہے، یہ بھی مصیبت ہے۔ حاصل یہ کہ کوئی بھی تکلیف دہ چیز چاہے وہ چھوٹی ہی ہو اگر آپ پر آئے تو آپ کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا چاہیے،
اور اس پر انشاءاللہ تعالی مصیبت پر صبر کرنے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا ثواب آپ کو ملے گا. عن ام الدرداء قالت سمعت ابا الدرداء يقول سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله تبارك وتعالى قال يا عيسى اني باعث من بعدك امه اذا اصابهم ما يحبون حمدوا الله وان اصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا عقل فقال يا ربي كيف يكون هذا له ولا حلم ولا عقل قال اوتيهم من حلمي وعلمي رواہم البیہقی فی شعب الایمان. حضرت ام درداء سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ابو درداء کو اپنے شوہر کو ابو درداء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی کنیت ہے ابو القاسم میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہارے بعد ایک ایسی امت کو ایک ایسی قوم کو بھیج رہا ہوں کہ جب ان کے پاس ایسی چیز آئے گی جس کو وہ پسند کرتے ہیں ما یحبون تو حمید اللہ تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے. وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا وَصَبَرُوا اور جب ان کے پاس ایسی چیز آئے گی جسے وہ ناپسند کرتے ہیں ناپسندیدہ چیز آئے گی کوئی احتسبوا وصبروا تو اس پر صبر کر کے طالب ثواب ہوں گے. ولا حلم ولا عقل جبکہ ان کے پاس حلم و عقل نہیں ہوگی یعنی وہ ایسی ناپسندیدہ چیز اتنی گراں ہوگی اتنا گراں ہوگی کہ ان کی عقل رخصت ہو جائے گی مصیبت کی وجہ سے. جب مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے تو آدمی کی عقل کام نہیں کرتی عقل رخصت ہو جائے گی حلم و بردباری قوت برداشت رخصت ہو جائے گی مگر اس کے باوجود بھی وہ کیا کریں گے صبر کریں گے اس پر اور اللہ سے طالب اجر و ثواب ہوں گے. فقال یا ربی کیف یکون ھذا لهم ولا حلم ولا عقل تو حضرت عیسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار ان لوگوں کا یہ حال کیسے ہوگا جبکہ ان کے پاس حلم اور عقل بھی نہیں ہوگی. قال اوتیہم من حلمی و علمی اللہ نے فرمایا کہ میں انہیں اپنا حلم اپنی جانب سے حلم اور علم یعنی عقل دوں گا میں تو ایسا وہ کریں گے یعنی میرا خاص فضل ہوگا میری خاص توفیق ان کے ساتھ ہوگی. رواہم البیہقی فی شعب الایمان بیہقی نے شعب الایمان میں سے